ناظرین گرامی، آج ہم آپ کو چین کے ایسے ناقابل یقین کارناموں کے بارے میں بتائیں گے جنہیں دیکھ کر دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان اور انجینئرز یہ کہنے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ چین اس وقت ترقی اور تعمیراتی ذہانت کے میدان میں دنیا سے صرف 10-20 نہیں بلکہ پورے 100 سال آگے نکل چکا ہے۔ اس کی ایک شاندار مثال وادو ویجیان پل ہے جو سمندر کی سطح سے 610 میٹر کی خوفناک اور کمر توڑ بلندی پر تعمیر کیا جا رہا ہے۔ یہ بلندی اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ وہاں کھڑے ہو کر نیچے دیکھیں تو بادل آپ کے پیروں کے نیچے نظر آئیں گے۔ چین کا مقصد صرف ایک پل بنانا نہیں تھا بلکہ اسے دنیا کا سب سے اونچا پل بنانے کا عزم تھا۔ لیکن یہاں ایک سنگین مسئلہ سامنے آیا، اتنی زیادہ بلندی پر کرینے اور بھاری مشینری پہنچ ہی نہیں سکتی تھیں۔ عام ملک ہوتا تو یہی کہہ کر اس منصوبے کو روک دیتا کہ یہ ناممکن ہے، کہہ دیا جاتا کہ یہ ممکن نہیں ہے، مگر چین نے ناممکن کا بھی حل نکال لیا۔ دنیا کا سب سے بڑا اسٹرنگ کرین سسٹم تیار کیا گیا جس میں بھاری بھرکم کرینے لوہے کے نہایت باریک مگر انتہائی مضبوط تاروں پر کھینچی جاتی تھیں۔ یہ کرینے ہوا میں معلق رہ کر فولاد کے دیوہیکل ٹکڑوں کو اٹھاتی تھیں اور ہر ایک ٹکڑا 21,000 ٹن تک وزنی تھا۔ ذرا سی بھی غلطی ہوتی تو یہ بھاری ٹکڑا سینکڑوں میٹر نیچے گر کر تباہی مچا دیتا، اسی لیے یہاں زیرو غلطی کی گنجائش تھی۔ اسی مقصد کے تحت چینی انجینئرز نے اس منصوبے میں BDF سیٹلائٹ نیویگیشن سسٹم اور انٹرنیٹ آف تھنگس جیسے جدید ترین نظام استعمال کیے۔ ہر فولادی حصے کو ملی میٹر لیول کی درستگی کے ساتھ اپنی مقررہ جگہ پر نصب کیا گیا۔ اور صرف یہی نہیں، اس پل کے اندر ایک ایسا نظام بھی لگایا گیا جو بالکل انسانی اعصابی نیٹ ورک کی طرح کام کرتا ہے، جو خود بخود یہ بتاتا ہے کہ کہاں دباؤ زیادہ ہے، کہاں کیبل ڈھیلی ہو رہی ہے اور کس مقام پر خطرہ بڑھ رہا ہے۔ یہ محض تعمیر نہیں بلکہ مستقبل کی ٹیکنالوجی ہے، ایسی ٹیکنالوجی جو پلوں کو زندہ مشینوں میں تبدیل کر دے گی۔ دوستو، اب چلتے ہیں چین کے 3D پرنٹڈ ICT پارک کی جانب۔ ایک ایسا پارک جو عام ہتھوڑوں، مزدوروں اور اینٹوں سے نہیں بلکہ مکمل طور پر 3D پرنٹنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے تیار کیا گیا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا منصوبہ نہیں تھا بلکہ اس کا رقبہ 5520 مربع میٹر سے بھی زیادہ تھا۔ اب ذرا سوچئے، اتنے وسیع علاقے کو 3D پرنٹنگ کے ذریعے بنانے کے لیے کتنی مشینوں کی ضرورت ہوگی، مگر یہاں بھی چین نے دنیا کو حیران کر دیا۔ اس پورے پارک کی ہر دیوار، ہر بیٹھنے کی جگہ، ہر مجسمہ، حتیٰ کہ پھولوں کے گملے تک، سب کچھ جدید کنکریٹ 3D پرنٹنگ کے ذریعے تیار کیا گیا، جسے انتہائی مضبوط مواد کے ساتھ 3D پرنٹرز کے ذریعے تیار کیا گیا۔ لیکن بات صرف مضبوطی تک محدود نہیں تھی۔ اس پارک کا ڈیزائن روایتی سیدھی لکیروں پر مشتمل نہیں تھا بلکہ بہتے ہوئے پانی جیسی نرم اور دلکش ساخت رکھتا تھا، ایک ایسی فنکارانہ تخلیق جو دیکھنے والے کو لمحوں کے لیے یہ سوچنے پر مجبور کر دے کہ کیا یہ واقعی انسانوں نے بنائی ہے۔ اور سب سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ اتنے بڑے منصوبے کی تکمیل میں برسوں مہینوں نہیں بلکہ صرف چند ہی مہینے لگے۔ نہ صرف رفتار حیران کن تھی بلکہ اس کی لاگت بھی روایتی تعمیرات کے مقابلے میں کہیں کم رہی۔ یہی وہ فرق ہے جو چین کو باقی دنیا سے ممتاز کرتا ہے۔ دوستو، ہماری اس فہرست میں اگلا منصوبہ ہے من اسکائی سٹی، ایک ایسا ٹاور جو عام تعمیراتی رفتار سے نہیں بلکہ اس انداز میں تعمیر کیا گیا جیسے کوئی ویڈیو گیم کھیلی جا رہی ہو، کیونکہ یہ عمارت برسوں مہینوں میں نہیں بلکہ صرف 19 دن میں مکمل کر دی گئی۔ جی ہاں، صرف 19 دن میں۔ تقریباً 204 میٹر بلند اس عمارت کو چین نے اس غیر معمولی رفتار سے تعمیر کیا کہ دنیا کے بڑے بڑے انجینئرز اور ماہرین یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ایسا ہونا ممکن ہی نہیں تھا، مگر چین نے یہ کر دکھایا۔ اس ٹاور کا نام رکھا گیا من اسکائی سٹی اور اسے تعمیر کرنے کے لیے ماڈیولر تعمیراتی نظام استعمال کیا گیا، یعنی پوری عمارت اینٹ با اینٹ موقع پر نہیں بنائی گئی بلکہ اس کے تمام حصے پہلے سے فیکٹری میں تیار کیے گئے۔ یوں یہ تعمیر اصل معنوں میں ایک فیکٹری سے تیار شدہ شہر تھی۔ اور بات صرف رفتار تک محدود نہیں رہی، اس ٹاور کی مضبوطی بھی غیر معمولی ہے۔ یہ عمارت ریکٹر اسکیل پر 9 شدت تک کے زلزلے برداشت کرنے کی صلاحیت دنیا کی زیادہ تر عمارتوں کے بس کی بات نہیں۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اسی کمپنی نے اب 220 منزلہ ٹاور بنانے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ اگر یہ منصوبہ بھی اسی رفتار سے مکمل کر لیا گیا تو دنیا کی تعمیراتی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ دوستو، اب ہم جس منصوبے کی طرف بڑھ رہے ہیں اسے کائلا پاور اسٹیشن کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی عام ہائیڈرو اور سولر منصوبہ نہیں بلکہ ہائیڈرو اور سولر ٹیکنالوجی کو یکجا کر کے بنایا گیا دنیا کا سب سے بڑا ہائیبرڈ پاور اسٹیشن ہے۔ اور سب سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ اس کی تعمیر کسی ہموار میدانی علاقے میں نہیں بلکہ انتہائی سخت اور خطرناک پہاڑی ماحول میں کی جا رہی ہے۔ یہ پاور اسٹیشن ایسے پہاڑ پر بنایا جا رہا ہے
جہاں دال رجیم حرارت -30 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے، جہاں انسان کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور جہاں ہوا کی رفتار اتنی تیز ہے کہ عام مشینیں وہاں کام ہی نہیں کر سکتی۔ مگر چین نے وہاں سورج کی روشنی سے بجلی پیدا کرنے والے سولر پینلز بھی نصب کیے اور ساتھ ہی ہائیڈرو ٹربائنز کو بھی منظم کیا۔ یوں یہ ایک ایسا نظام بن گیا ہے جو بارش ہو یا دھوپ ہر موسم میں مسلسل بجلی پیدا کرتا رہتا ہے۔ اس پورے کمپلیکس کا رقبہ تقریباً 158 ملین مربع میٹر تک پھیلا ہوا ہے، یعنی اتنی وسیع جگہ کہ اس میں کئی چھوٹے شہر سما سکتے ہیں۔ موجودہ اندازوں کے مطابق یہ منصوبہ 1 گیگاواٹ سے زائد خالص قابل تجدید توانائی پیدا کر رہا ہے، اور یہ صرف آغاز ہے۔ مستقبل میں اس کی پیداوار میں مزید اضافہ کیا جائے گا۔ یہ منصوبہ نہ صرف ماحول دوست ہے بلکہ اس بات کی زندہ مثال بھی ہے کہ چین نے توانائی کے بحران کو ٹیکنالوجی کے ذریعے شکست دینے کا پختہ فیصلہ کر لیا ہے۔ دوستو، اب جس منصوبے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اس نے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا ہے، کیونکہ چین نے صرف نئی عمارت تعمیر نہیں کی بلکہ 100% مکمل تاریخی عمارت کو جڑ سے اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کر دیا۔ اس منصوبے کو وایان لیک کمپلیکس کی منتقلی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک 8270 ٹن وزنی قدیم تاریخی عمارت تھی جس کے نیچے زیر زمین شاپنگ سینٹر اور میٹرو نیٹ ورک گزارنا مقصود تھا۔ عام طور پر دنیا کے کسی بھی ملک میں ایسا منصوبہ ہو تو پرانی عمارت کو گرا کر نئی تعمیر کر لی جاتی ہے، مگر چین نے صاف کہہ دیا، ہم تاریخ کو مسمار نہیں کریں گے، ہم اسے اٹھا کر چلائیں گے۔ چنانچہ چین نے خودکار ہائیڈرولک کرینوں کا ایک ایسا مربوط جال تیار کیا جو اس عمارت کو صرف اٹھاتا ہی نہیں تھا بلکہ اسے قدم با قدم آگے بڑھاتا تھا، بالکل اس طرح جیسے کوئی دیوہیکل عمارت آہستہ آہستہ چل رہی ہو۔ پوری عمارت کو ذرا سا اٹھا کر آہستہ آہستہ بار بار آگے بڑھایا گیا، اور جب نیچے کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اسی شان سے اسے دوبارہ اپنی اصل جگہ پر واپس رکھ دیا گیا۔ ذرا تصور کیجئے، ایک پوری عمارت کو زندہ انسان کی طرح چلانا۔ یہ وہ سائنس تھی جو کبھی انسان کے لیے محض ایک خواب سمجھی جاتی تھی، مگر چین نے اسے حقیقت بنا کر پوری دنیا کو دکھا دیا۔ ناظرین، ہماری اس فہرست میں اگلا منصوبہ ہے انفلیٹیبل تعمیراتی گنبد۔ یہ ایک ایسا انقلابی حل ہے جس کے ذریعے چین نے تعمیراتی مقامات پر پیدا ہونے والے شور اور دھول کے مسئلے کو ایک ہی وار میں ختم کر دیا۔ عام طور پر جب کسی شہر کے اندر بڑی تعمیرات ہوتی ہیں تو ارد گرد رہنے والے لوگ شور اور آلودگی سے شدید پریشان ہو جاتے ہیں، مگر چین نے اس مسئلے کو بھی ذہانت کے ساتھ ٹیکنالوجی میں بدل دیا۔ چین نے ایک ایسا ہوائی گنبد تیار کیا جو پورے تعمیراتی مقام کو مکمل طور پر ڈھانپ دیتا ہے۔ جیسے ہی تعمیراتی کام شروع ہوتا ہے یہ گنبد ہوا بھر کر پھولا جاتا ہے اور اندر کا منظر کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی بڑا شفاف غبارہ نما عمارت کھڑی کر دی گئی ہو۔ اب فائدہ دیکھیں، نہ شور باہر جاتا ہے نہ دھول کا ایک ذرہ فضا میں بکھرتا ہے۔ اس گنبد کے اندر موجود ایئر فلٹرنگ سسٹم تمام آلودگی کو جو بھاری مشینوں سے پیدا ہوتی ہے اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور پھر اسے مکمل طور پر صاف کر کے باہر نکالتا ہے۔ یوں نہ تو شہر کے لوگ پریشان ہوتے ہیں اور نہ ہی ماحول متاثر ہوتا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو آج تک کسی دوسرے ملک کے ذہن میں اس عملی صورت میں نہیں آئی تھی۔ دنیا نے ہمیشہ تعمیرات کو آلودگی کے ساتھ جوڑا، مگر چین نے دکھا دیا کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ مسئلہ بھی بالکل ختم کیا جا سکتا ہے۔ چین نے تعمیرات کو خاموش، صاف اور ماحول دوست بنا دیا ہے۔ جی ہاں، تو پیارے دوستو، اگر آپ کو چین کے یہ ناقابل یقین منصوبے دیکھ کر حیرت ہوئی ہے تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کے خیال میں چین کا کون سا منصوبہ سب سے زیادہ دماغ ہلا دینے والا تھا۔